بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آغا کی خدمت پیش کرتے ہیں، جوابات سے ہم سب مستفیض ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آیا تقلید کیوں ضروری ہے، اور تقلید کرنے کا حکم قرآن اور اماموں کے احادیث سے کیا ثابت ہے؟ قرآن کی کس آیت سے حکم دیا گیا ہے اور کس امام نے تقلید کا حکم دیا ہے؟ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کا کسی امام نے ذکر نہیں کیا ہے. مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں. دیکھیے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تقلید ایک عالم کے پیچھے جاہل کا چلنا ہے. جنرلی اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. آج آپ گھر بنانے کے لیے انجینئر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیا آپ کو کسی امام نے کہا انجینئر کے پاس جائیے؟ بیماری میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیا امام نے آپ سے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیے؟ اسی طرح جو ہے آپ سائنس کے پاس کیوں جاتے ہیں اپنا کوئی اس دنیا کا مسئلہ حل کروانے کے لیے؟ اسی طرح وکیل کے پاس قانونی مسائل حل کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ آرکیٹیکٹ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ٹیچر کے پاس سیکھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ جو جواب آپ کا ہے وہی جواب یہاں پر بھی ہے. تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دین کا مسئلہ پتہ نہیں ہے، دین کے احکام کا علم نہیں ہے، دین کی باتیں ہم نہیں جانتے ہیں. جو جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. اب رہا جہاں تک سوال اس بات کا کیا آیا قرآن نے کہا ہے، تو آپ یہ آیت پڑھ لیجئے، سورہ توبہ آیت نمبر 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ سورہ توبہ کی 122 نمبر کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے سارے مومنین گاؤں چھوڑ کر دین سیکھنے نکل پڑے. شہر چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر سارے مومن دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نکل پڑے. یہ ان کے بس میں نہیں ہے، ان کی طاقت نہیں ہے. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. اگر شہر والے، ملک والے اپنے ملک سے کچھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں اور جب کہ آئیں تو جو بتائیں اس کو فالو کریں، اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. یہ آیت آپ پڑھ لیجئے. اور بھی آپ دیکھیے آیت قرآن میں ہے. یہ آیت بھی آپ سورہ انبیاء کی 7 نمبر کی آیت پڑھیے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اے میرا حبیب، آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا جن پر ہم نے وحی کی. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اب اگر کسی مسئلے کو سے واقف نہیں ہو، جاہل ہو، تو جو جانکار ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے. یہ جو ہے یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ماشاء اللہ حدیث پائی جاتی ہے اس بات کے لیے. کس بات کے لیے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا. اس بات کے لیے پائی جاتی ہے کہ اماموں نے باقاعدہ جو ہے اپنے صحابیوں سے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، بیٹھو، وہاں فتویٰ صادر کرو. تو یہ فتویٰ صادر کرنا ہی تو تقلید ہے. وہ فتویٰ صادر کرے گا کس لیے؟ تاکہ لوگ فالو کریں. آیا اماموں نے کہا، چھٹے پانچویں کئی اماموں سے حدیث موجود ہے. 11ویں امام کی حدیث بہت مشہور ہے کہ جب غیبت کا زمانہ آئے اور تمہارا امام تمہاری دست رس میں نہ ہو تو تم فقہا کی طرف رجوع کرو جو ہمارے دین کو جانتے ہیں، اور ان سے ہماری احادیث، ان سے شرعی مسئلے جانیں. تو یہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے. تقلید قرآن میں بھی پائی جاتی ہے، قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے. بہت سارے اماموں نے ہمارے اپنے چاہنے والوں کو باقاعدہ ہشام سے مخاطب کر کے فرمایا، جاؤ میں تمہیں بصرہ کی مسجد میں بیٹھے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو تم فتوے صادر کرو. یہ کیا چیز ہے؟ فتویٰ صادر کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ عمل کریں. تو اماموں نے تو باقاعدہ کہا ہے. آپ سے جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ بات کہہ رہا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جب امام کے غیبت میں واجب نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، تو پھر ہمیں پڑھنے کی کیا، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے
کہ یہ امام کی حق تلفی ہے اور غصب کیا ہے امام کا حق، اس لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لہٰذا ان سوالات کا جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے یہ جو بات ہے کہ عید کی نماز جو ہے واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہمارے فقہا کہتے ہیں مستحب ہے، اور وہی فقہا کہتے ہیں جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا جہاں تک یہ سوال کہ یہ جو ہے ان کا حق غصب کرنا ہے، تو ہمارا ایک سوال ہے، 4 سال امام نے تقریباً حکومت کی، تو کیا عید کی نماز علی علیہ السلام کے علاوہ ان کے صحابیوں نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ آج آپ جا کے دیکھ لیجئے، ایک شہر میں مولا کوفے میں تھے، بقیہ شہروں میں کون پڑھاتا تھا عید کی نماز؟ تو جو گورنر تھے وہ پڑھاتے تھے۔ تو اگر امام کی موجودگی میں ان کا پڑھانا جو ہے ان کی حق تلفی نہیں ہے، تو ان کی غیبت میں چلے جانے سے کہ ان کے جو ہے نماز پڑھانا حق تلفی ہو جائے گی؟ تو یہ آپ کا کہنا، کسی کا یہ جو کہنا غلط ہے۔ جب امام خود اپنی زندگی میں اجازت دے رہا ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غیبت میں اجازت نہیں ہے؟ آپ پہلے یہی بتا دیجیے ہمیں۔ تو یاد رکھیں، جب مولا کے علی علیہ السلام کی حکومت تھی تو اماموں کے زمانے میں خود مولا کی حکومت میں ان کے گورنروں نے پڑھایا ہے۔ اب جب گورنروں نے پڑھایا تو اس کا مطلب غیبت امام میں بھی امام کی طرف سے اجازت ہے، جس طرح اس کی موجودگی میں تھی وہ غیبت میں بھی موجود ہے۔ تو اس سے کہاں آپ کہہ رہے کہ مولا کا حق غصب ہو رہا ہے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو یہ کہنا 100% غلط ہے۔ میرا نام رمیش چندر ہے، میں ممبئی سے ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن کے انوسار اسلام کے علاوہ دوسرے لوگ کافر ہیں، انہیں مار دینے سے جنت ملتی ہے؟ کیا یہ پڑھایا جاتا ہے؟ ایسے ماننے والے کیا اسلامی ہو سکتے ہیں، یا پھر ایسے وچار والے جنونی جہادی ہیں جو اسلامی نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے جواب خود ہی دے دیا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے اور آگا اس کا ہم مثبت جواب دیں گے۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ لفظ کفر جو ہے خالی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر بھی صادق آتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی ایک مسلمان کو کیسے کافر؟ اللہ قرآن میں کافر کا جو لفظ ہے نا، وہ کہتے ہیں ہر وہ انسان جو حق کو چھپائے وہ کافر ہے قرآن کی نگاہ۔ تو اس سے یہ مسلمان، یہ مراد نہیں ہے کہ غیر مسلم کافر ہے، خالی نہیں، ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، ایک مومن بھی کافر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر میں، آپ یا کوئی بھی کسی سچی بات کو جو چھپا لے اس کو ہم کافر کہیں گے۔ اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہندو ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کسی اور یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی اور۔ تو یہ بات آپ جان لیجئے، کافر کا لفظ قرآن میں ہر اس انسان کو کہا جاتا ہے جو کیا ہے، حق کو چھپا رہا۔ دوسری بات یہ، ایک سب سے بڑی دلیل کہ پیغمبر کے زمانے میں یہودی تھے یا نہیں تھے، عیسائی تھے یا نہیں تھے، مشرک تھے یا نہیں تھے، باقاعدہ اسی مدینے میں رہتے تھے، مکے میں رہتے تھے۔ تو جب رسول اللہ نے خود جو ہے ان کے سامنے ان کے شہر میں موجود تھے، انہوں نے نہیں مارا، تو آج کیسے یہ الاؤڈ ہو سکتا ہے کہ ان کا ماننے والا یہ کام کرے؟ تو دیکھیے، قرآن کبھی بھی انسانوں کو مارنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے من احیا الناس، اگر کوئی ایک انسان کو زندہ کرو گے تو تم نے ساری کائنات کو زندہ کیا، اور ایک انسان کو مار دیا تو تم نے جو ہے ایک بڑا عظیم گناہ کیا۔ تو یہ بالکل آپ نے جو جواب خود ہی رمیش صاحب آپ نے کہا ہے، یاد رکھیے، اسلام کبھی بھی کسی بھی بے گناہ کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو ہے یقینی بات ہے، جو اسلام سمجھتے ہی نہیں ہے، یا آپ الفاظ بدل کے جن کا اسلام سے دور دور کا لینا دینا نہیں ہے، وہ قرآن کا معنی اپنے مقصد، اپنی خواہش کے مطابق نکالتے ہیں اور بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی کو مارنے کے لیے۔ تو ایسے تو ہر زمانے میں ہر جگہ لوگ موجود ہیں۔ یہ جو ہے آپ ان کو جہادی نہیں کہہ سکتے، جہاد ایک مقدس لفظ ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دنیا کو چھوڑ کے جائیے۔ تو یہ کہنا 100% غلط ہے۔
ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہے، آتنکوادی جو لوگ ہوتے ہیں، ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی کو مارنے کے لیے، اور اسلام کسی بھی بے گناہ کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہاتھ میں کڑا پہننا جائز ہے یا نہیں، یہ بتا دیجئے۔ دیکھیے، کڑا پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کڑا اس نیت سے نہیں پہن سکتے کہ وہ آپ کی قسمت بدل دے گا۔ دیکھیے، قسمت بدلنا صرف اللہ کا کام ہے، کسی کی جو ہے بنانا بھی اور بگاڑنا بھی اللہ کا کام۔ تو شرعاً جو ہے کڑا پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کڑا انسان پہن سکتا ہے۔ کوئی انسان اپنے ہاتھوں کو سجانا چاہے سجا سکتا ہے، بالکل سجا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہماری امی کی عدت پوری ہو چکی ہے اور ابھی رمضان میں کووڈ کی وجہ سے وہ اپنے گھر نہیں جا سکی ہیں، تو کیا ان کو کوئی گناہ ہوگا؟ عدت پوری کرنے کے بعد جانا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عدت میں بھی ضروری کام ہے تو جا سکتی ہے باہر، بغیر ضرورت کے، بغیر کسی جو ہے تفریح کے، بغیر ضروری کام نہیں ہے تو گھومنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ بقیہ اگر ضروری کام ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا، مجلس میں جانا، عیادت کرنے جانا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی گھومنا صادق نہ ہے۔ جب میرے خمس کی نکالنے والی ڈیٹ نکل گئی ہو اور بعد میں یاد آئے تو کیا اس دن کے حساب سے جتنا بچا ہے اس پر 5واں حصہ نکالنا ہے؟ یہ فضیلت صاحب لکھنؤ سے سوال کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ نے وقت جو ڈیٹ تھی آپ کی نہیں نکالا ہے تو جس دن یاد آئے فوراً اس حساب کر کے آپ کو نکالنا واجب ہے، ورنہ آپ اپنا مال استعمال نہیں کر سکتے۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بے انتہا پریشانی میں مبتلا ہو کر اہل بیت سے وسیلے سے آپ سے مدد مانگتی ہوں۔ میرے شوہر نے سود بیاج پہ روپے لیے ہیں، کام نہ چلنے کی وجہ سے مہاجن کا بیاج کا ٹائم آیا، اسے دینے کے لیے دوسروں سے پیسہ لیا۔ ایسے کرتے ہوئے ساری کمائی جو بیاج میں چلی جاتی ہے، ان کا گھر تک جو گروی ہو گیا ہے۔ میں اپنے میکے میں رہتی ہوں، وہاں مہاجن سود خور عزت اتارنے آ جاتے ہیں، کئی وظیفے دعائیں کر رہے ہیں لیکن کچھ نجات نہیں مل رہی ہے۔ اہل بیت کے صدقے میں کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ ہم اس وبا سے اور اس قرض کی اور سود کی وجہ سے جو ہم پریشان ہیں، یہ پریشانی ہماری دور ہو جائے۔ دیکھیے، سود لینا اسلام میں حرام، اسی بنا پر کہ آپ ان کی قید میں جب پڑ گئے، ان کے ہاتھ میں پڑ گئے، حیران و پریشان ہو جائیں۔ اب اگرچہ قرضہ ادا کرنے کی بہت ساری دعا ہے، نماز بھی ہے قرضہ ادائیگی کے، مفاتی اٹھائیے، قرض ادا کرنے کی نماز بھی موجود ہے اور دعا بھی موجود ہے کہ آپ وہ دعا پڑھیے اور اللہ سے توسل کیجئے کہ ہم نے گناہوں سے توبہ کیجئے، توبہ کریں گے تو بھی آپ کے قرض انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسجد ہمارے گھر سے بہت دور ہے، ہم گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں یا وہاں جانا ہمارا ضروری ہے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ جی نہیں، آپ جو ہے اگر مسجد دور ہے اور آپ کے لیے زحمت کا باعث ہے تو آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، نماز پڑھنا مسجد میں زیادہ ثواب رکھتا ہے، فضیلت کا سبب ہے، تو آپ زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو مسجد میں پڑھیے، اور اگر زیادہ ثواب نہیں چاہتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہے، آپ بالکل گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام معصوم علی ہے، میں صبح سے کام پر جاتا ہوں اور رات 11 بج جاتے ہیں، میری کئی بار نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو کیا مجھے قضا نماز پڑھنی پڑیں گی؟ یہ تو یقینی بات ہے، اگر قضا ہوئی ہے تو آپ کو ادا کرنا پڑے گی، جب تک ادا نہیں کریں گے وہ آپ کے اوپر قرضہ چڑھا رہے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی، میں زینب کاظمی لکھنؤ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی مسلمان نیک کام کرتا ہے اور وہ جنت میں جائے گا تو پھر غیر مسلمان اگر نیک کام کرے تو وہ کہاں جائے گا؟ یقینی بات ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اچھا کام کرے گا تو اللہ اسی دنیا میں اس کو ریوارڈ دے گا، اس کی زندگی کو اچھا بنا دے گا، اس کی زندگی کو جنت بنا دے گا، کیونکہ آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا اور آج ہم اور ہماری فیملی آپ کے جواب کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔
لیکن نہ آپ نے ہمارا سوال پوچھا نہ جواب دیا. پلیز میرے کویشچن کا جواب دیجیے گا. کیا بلڈنگ میں 7th فلور کے اوپر رہنا صحیح ہے یا نہیں؟ میرا گھر 13th فلور پر ہے اور جب سے گئی ہوں اس گھر میں بالکل بھی سکون نہیں ہے. نئی ممبئی سے ان کا سوال ہے. بہن، پہلی بات تو یہ کہ پہلی بار آپ کا سوال میرے سامنے آیا ہے. اس کے باوجود میں معذرت خواہ ہوں اور ایڈمن تک آپ کی شکایت ضرور پہنچا دوں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچا. جی، ہمارے شریعت میں 50 منزلے پر رہیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر پریشان ہیں تو آپ صبح شام سورہ واقعہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا کرے گا، آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. اس سال صحت کی خرابی کے کارن روزہ نہیں رکھ سکے، کیا اس کا فدیہ دینا پڑے گا؟ کیونکہ میری انکم اتنی نہیں کہ میں فدیہ دے سکوں. دیکھیے، اگر آپ فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو استغفار کرنا ہے، اور اگر دینے کی طاقت حاصل ہو گئی سال کے آخر تک تو آپ کو فدیہ دینا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ خاص طور پر ہمارے بزرگ روزہ رکھتے ہیں اور اس سے ان کی طبیعت کافی ناساز ہو جاتی ہے، خصوصاً ان دنوں میں جب کہ پینڈیمک کا دور چل رہا ہے. پھر بھی وہ لوگ منع کرنے کے باوجود بھی ضد کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ ان کے اس عمل سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یقینی بات ہے کہ اللہ اس طرح کی تکلیف اپنے بندوں پہ نہیں ڈالتا ہے، تو آپ اس طرح کی زحمت نہ اٹھائیں، اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. بلا وجہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں آئے گا. اسی طرح ایک بوڑھا آدمی، کمزور آدمی جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میں سنجر نقوی رائے پور چھتیس گڑھ سے. ضروری پوچھنا یہ ہے کہ خاک شفا کو چور کر کیا تیمم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ غالباً اس سوال کا جواب دیا جا چکا، لیکن آگے پھر سے سوال کا جواب دے دیجیے. اگر سجدے گاہ یہ تربت توڑنا اور سجدے گاہ توڑ کر اس پہ تیمم کرنے سے اس کا احترام نہیں چاہتا ہو، اس کا احترام باقی رہتا ہو تو آپ کر سکتی ہیں، اگر اس کی حرمت پامال ہو رہی ہو تو آپ نہیں کر سکتی ہیں. سلام. علیکم السلام. جی مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سے ایک گناہ کی معافی ایک بار مانگنے سے کیا وہ معافی ہو جاتی ہے یا ہمیشہ اس ایک گناہ کی معافی مانگتے رہنا چاہیے؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا. دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح توبہ کر رہے ہیں. اگر آپ کے توبے میں خلوص ہے تو ایک بار توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم. لیکن آپ کا توبہ خالی آپ کی زبان تک ہے، خالی زبان سے توبہ توبہ یا 2 تھپڑ مار کے کریں توبہ، تو پھر اس کے لیے تو آپ کو مسلسل استغفار کرتے رہنا چاہیے. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. اللہ کے حکم سے آپ ٹھیک ہوں گے؟ الحمدللہ مولانا ٹھیک ہے. میں لکھنؤ سے ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے سسرال والے میرے اور میرے شوہر کے حق میں صحیح نہیں ہیں. میری شادی کو 17 سال ہو گئے. وہ لوگ میرے اور میرے شوہر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ہم کب تک صبر کریں؟ کہتے ہیں اللہ سب ٹھیک کر دے گا. ہم صبر کرتے چلے جا رہے ہیں مگر وہ لوگ صرف ہم لوگوں پر حاوی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم کیا کریں سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. دیکھیے، اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کسی کا ظلم سہیں، کسی کو ظلم سہنے کے لیے اسلام نے نہیں کہا. آپ حق بات کیجئے اور حق بات کے ساتھ رہیے. اور دیکھیے، خاندانی جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بڑی سمجھداری سے مسئلے کو حل کرنا پڑتا ہے. ماں باپ ہیں تو ان کا حق ادا کیجئے، لیکن یہ حق نہیں کسی کو دیا اللہ نے کہ آپ کے اوپر یا آپ کے شوہر کے اوپر زبردستی ظلم کریں، آپ کو ستائیں. تو آپ اپنا حق مانگ سکتی ہیں اور بڑے ادب سے مانگ لیجئے، اور کسی کا ظلم نہ سہیے. ظلم سہنا بھی ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے اماموں نے فرمایا لا تکن ظالما ولا مظلوما، نہ تم ظالم بنو اور نہ ہی مظلوم بنو. Dear sir, Salamun alaikum. Alaikum salam, sir. It is difficult to get 60 miskin at a time to give kafara of one roza. Is there any way to pay the approximate amount of kafara to any organization? Please answer. Thanks. A moment. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک ساتھ میں 60 مسکین ملنا مشکل ہو جاتے ہیں.
کفارے کے لیے روزے کے، تو کیا کسی ادارے کو یہ رقم دے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہے ایک مسکین ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، نو ڈاؤٹ۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں، آپ کا کام ہے ڈھونڈا، فقیروں کو ڈھونڈ کے آپ کو 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب اگر آپ اپنے بہاف میں کسی آرگنائزیشن کو پیسے دیتے ہیں تو ان کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ 60 مسکین کو ڈھونڈ کر کھلائیں گے۔ جب تک بھروسہ نہیں ہو آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، اس لیے آپ کو سیکیور کرنا ہوگا کہ آپ 60 مسکینوں تک ایک روزے کا کفارہ ادا کریں۔ جتنے روزے اسی طرح آپ کو کرتے رہنا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نماز جمعہ کی نیت کیسے کریں، سنت یا واجب؟ میں کارگل سے محمد یوسف بول رہا ہوں، شکریہ۔ دیکھیں اگر آپ لگاتار پڑھتے ہیں نا جمعہ، تو واجب کی نیت سے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو ظہر نہ پڑھنا پڑے۔ ایک وقت میں ایک ہی واجب ہوتا ہے۔ اب اگر ظہر کی نماز، جمعہ کی نماز واجب کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو ظہر پڑھنا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ مستحب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو مستحب نہیں ہے، وہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، یا ظہر پڑھیے یا جو ہے جمعہ۔ اب اگر جمعہ کی نیت واجب کر لیں گے تو آپ کو ظہر نہیں پڑھنا ہوگا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا شب عید کسی کے گھر کھانا کھانے سے اس پر فطرہ واجب ہو جائے گا؟ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ خالی کھانا کھلانے سے فطرہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ آپ اگر پورے رات اس کی میزبانی ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ آپ کا مہمان ہے اور آپ کی اس کی ساری ذمہ داری اس رات اٹھانے کے لیے تیار ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے، ورنہ کھانا کھلانے سے فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، کیا نجاست کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ اور ان کا دوسرا سوال بھی ہے کہ کیا پیروں میں بچھوا پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ نجاست کی حالت میں مہندی لگانا مکروہ ہے، اور پائل پہن کے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ یہ اٹریکشن کا سبب نہ بنے کسی کا، ورنہ وہ پہن کے آپ نماز پڑھتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ خدا چینل ون کو اور ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم نے کئی مرتبہ اپنے سوالات بھیجے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی جواب نہیں ملا۔ معذرت چاہتے ہیں، آپ کا سوال پہلی بار میرے سامنے آ رہا ہے اور میں آغا کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا سوال یہ کہ قرآن کریم میں جو واجب سجدے ہیں، کیا وہ آیات سننے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے، اور پڑھنے اور دیکھنے سے بھی وہ سجدے واجب ہو جاتے ہیں؟ مہربانی کر کے ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ دو صورتوں میں واجب ہو جاتے ہیں، سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، لیکن خالی دیکھنے سے آیت کو سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مرحومین کو جو ہم سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ کے اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر ہم ہدیہ کرتے ہیں، کتنے مرحومین کو ہم ہدیہ کر سکتے ہیں؟ مہربانی کر کے بتائیے۔ کوئی لیمٹ نہیں ہے ہمارے وہاں کہ آپ کتنے آدمی کو ہوں، آپ کو جتنے آدمی کو شامل کرنا چاہیں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ کوئی لیمٹ نہیں کہ 1 آدمی یا 2 آدمی یا 4 آدمی، آپ جتنے لوگوں کو شامل کرنا چاہیں شامل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میری امی کو اثرات کا اثر ہوتا ہے ہر مہینے اماوس کے وقت، ابھی 3 دن سے اثرات کا اثر ہوا ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ آپ سورہ جن پڑھیے، اگر اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ جن پڑھیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ سرکار، اگر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور جس مسجد میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہے، تو کیا وہاں ظہر کی نماز اذان سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ وقت ہو گیا ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اذان ہو یا نہ ہو۔ اذان تو اعلان کرنے کے لیے ہے، اگر وقت ہو گیا تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I'm a class 10 student from Jammu and Kashmir. My question is making portraits and paintings haram in Islam? If no, then if you are an Islamic calligrapher, can you make portraits? ان کا سوال یہ ہے، کشمیر سے، یہ جموں کشمیر سے سوال کر رہے ہیں، 10ویں کے طالب علم ہیں، کہ کیا اسلام میں پورٹریٹس اور پینٹنگ بنانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو بتائیے، ناجائز تو بھی بتائیے، اور اگر جائز ہے تو اسلامک کیلیگرافی کرنا کیا جائز ہے، پورٹریٹ بنانا؟ دیکھیں، اسلام میں اسٹیچو بنانا، بت بنانا حرام ہے، لیکن پینٹنگ کرنا تو حرام نہیں ہے۔ اسی طرح کٹ آؤٹس بنانا بھی حرام نہیں ہے۔ ناظرین اکرام،
اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اب یہ پینڈیمک، یہ وبا دنیا سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ بحق محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس مرض سے، اس وبا سے پوری دنیا کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان مومنین کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔